وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشین وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کروشیا کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ پاکستان اور کروشیا کے دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، کہا کہ کروشیا کے صدر زوران میلانووچ اور وزیر اعظم آندرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین پاکستان کا ایک مضبوط تجارتی شراکت دار ہے۔ اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا کہ پاکستان یورپی ممالک کے ساتھ اقتصادی سفارتی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ کروشین وزیر خارجہ ڈاکٹر گورڈن گریلیچ نے کہا کہ پاکستان آنے کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے قیام امن، خصوصاً پاکستان کی لازوال خدمات پر بھی بات چیت کے چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کی گفتگو، کہا کہ امن مشنز کے لیے درکار وسائل تمام امن مشنز کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان کی سمندری معیشت کو مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چیئرمین میری ٹائم ٹاسک فورس افتخار راؤ کی پریس کانفرنس، کہا کہ دنیا کی تقریباً 80% تجارت سمندری راستوں سے ہوتی ہے۔ شپنگ اور بندرگاہوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھی اہم اقدامات کیے۔ جدید کنٹینر اسکینرز نصب، کسٹم کے عملے اور آپریشنل اوقات میں اضافہ کیا گیا۔ کے پی ٹی کی عالمی درجہ بندی میں سال میں 30 درجہ بہتر، 99 سے 69 پر آ گئی۔ پاکستان کی سمندری خوراک کی برآمدات 56 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ مالی سال 2025-26 میں فشریز سیکٹر نے ملکی تاریخ کی بلند ترین برآمدات کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ منجمد مچھلی، اسکوئڈ، جھینگا اور فش برآمدات میں سر فہرست۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے کہا کہ یہ کامیابی بلو اکانومی اصلاحات، بین الاقوامی معیار کے مطابق خوراک کی حفاظت اور برآمدات کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ جلد ٹاپ 10 فشریز ایکسپورٹرز کو وزیر اعظم کی جانب سے تعریفی اسناد دی جائیں گی۔ اینکر مرید عباس قتل کیس، ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت کا حکم۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے 7 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ مفروض شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری، عدالت کا بطور جرمانہ 10 لاکھ روپے ورثہ کو ادا کرنے کا بھی حکم۔ اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا تھا۔ امریکہ کے ایران پر نئے حملے، جنوبی ساحلی علاقوں میں زوردار دھماکے، آبنائے ہرمز کے گرد جنگی ماحول، بندر عباس اور چابہار دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر حملہ، ایک فائر فائٹر جاں بحق، ایران کا شدید رد عمل۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، اینٹی شپ میزائل تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی حملوں کے بعد چابہار فری زون سے گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حکام نے گوداموں میں موجود گاڑیوں کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ نصف شب تک 300 گاڑیاں گوداموں سے منتقل کی جا چکی تھیں۔ مزید 100 گاڑیوں کو صبح ہونے سے قبل نکال لیا گیا۔ امریکہ نے بحری جہازوں پر حملے کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا کہ ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کئی زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے مطابق آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش ہوئی تو ایران کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی ہرمز نہیں کھولتے۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو بھرپور جوابی کارروائی ہوگی۔ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ٹرمپ کی خارق جزیرے پر حملے کی دھمکی پر ایران کا جواب۔ بہادر ایرانیوں کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے قوم کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایرانی وزیر خارجہ باز عراقچی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا کہ ایرانی اپنی
شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقدار سے جانے جاتے ہیں۔ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں، بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، حملہ کیا تو بھرپور جواب ملے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا بیان، کہا کہ اب دھونس، وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ پر بھی حملہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز دھمکیوں سے نہیں بلکہ صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ امریکہ کی پابندیوں میں چھوٹ ختم، ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ، ایرانی آئل ٹینکرز خلیج فارس سے لے کر آبنائے ملاکا تک یا تو رواں دواں ہیں یا پھر رکے ہوئے ہیں۔ دوبارہ ناکہ بندی ہوئی تو 5 کروڑ بیرل خام تیل ریفائنڈ مصنوعات پھنس کر رہ جائیں گی۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر $74.35 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ ایران تنازع، تیل کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشات، عالمی توانائی مارکیٹ دباؤ کا شکار، سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ گئی۔ چین کے بحر الکاہل میں بیلسٹک میزائل تجربے پر امریکہ کا اظہار تشویش، چین نے 6 جولائی کو میزائل تجربے کرنے سے چند گھنٹے قبل معلومات دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بیان، کہا کہ دی گئی معلومات 5 جوہری طاقتوں P5 کے طے شدہ معیار سے بہت کم تھا۔ چین غیر شفاف انداز میں جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ چین کے ایسے اقدامات پر خطے کے ممالک کو شدید تشویش۔ لبنان اسرائیل معاہدے کی ایک شک بھی نافذ نہیں ہونے دیں گے، سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا بیان، کہا کہ ایران نے مزاحمت کو طاقت، وقار اور استقامت فراہم کی۔ ایران کی بہادری کے باعث جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امریکی مطالبات اسرائیل کے مفادات کو تحفظ پہنچاتے ہیں۔ لبنان نے امریکہ سے مل کر ایسا معاہدہ کیا جو مکمل طور پر اسرائیل کے حق میں ہے۔ یہ معاہدہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور اس پر عمل درآمد روک دیا جائے گا۔ مالی سال 2025-26 میں ترسیلات زر $41.6 ارب تک پہنچ گئیں۔ ترسیلات زر میں 8.6% اضافہ۔ وزیر اعظم نے سمندر پار پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مادر ملت نے اپنی زندگی بر صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے وقف کر دی تھی۔ تحریک پاکستان کے دوران اپنے بھائی قائد اعظم کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کیا۔ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کو آزادی کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لینے کے لیے متحرک کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مادر ملت فاطمہ جناح کی 59ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت، کہا کہ تحریک پاکستان، جمہوریت اور قومی تعمیر میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ فاطمہ جناح نے تحریک آزادی میں تاریخی کردار ادا کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ فاطمہ جناح آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کی مضبوط علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مادر ملت خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی زندگی ثابت قدمی، ایثار اور قومی خدمت کا روشن نمونہ ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح ہر بہن اور ہر بیٹی کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی پر خصوصی پیغام، کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح ہر بہن اور ہر بیٹی کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھتی ہیں۔ نامصائب حالات میں مادر ملت کی ثابت قدمی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فاطمہ جناح نے ثابت کیا کہ عورت ملک کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا جنسی تشدد کے خاتمے کے لیے عالمی اقدامات کا مطالبہ۔ ایسے جرائم متاثرین کی زندگیاں تباہ کرتے، معاشروں میں دیر پاس زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ میں خطاب، کہا کہ جنسی تشدد اکثر خوف، جبر اور اجتماعی سزا کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلح تنازعات اور غیر ملکی قبضے کی صورتحال یکساں احتساب کو یقینی بنایا جائے۔
انصاف اور وقار کی بحالی عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی، وادی لیپا میں ہڑتال کی کال مسترد۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال ناکام، بازار اور ٹریفک معمول کے مطابق جاری۔ وادی لیپا کے عوام کا امن خراب کرنے کی ہر سازش مسترد کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، شہریوں کا موقف۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم آزاد کشمیر میں پاک فوج عوام کے تحفظ میں مصروف۔ چاہے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا بیان، کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہی ہے۔ را اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہو کر کھڑا ہوگا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہی پاکستان کی ترقی، محرومیوں کے خاتمے اور ملک کے استحکام کی ضمانت ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے صوبائی ہیلتھ پالیسی کی منظوری دے دی۔ پالیسی کے مطابق بہتر طبی خدمات، پائیدار مالی وسائل، ڈیجیٹل نظام قائم کیا جائے گا۔ آئی سی یو، سی سی یو، ٹراما اور برن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ کمزور کارکردگی دکھانے والے صحت مراکز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، جبکہ بزرگ شہریوں کے لیے جیریاٹرک میڈیسن متعارف کرائی جائیں گی۔ ناروال میں بھارتی ساختہ مارٹر گولہ برآمد، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا۔ مقامی دیہاتوں نے مشکوک گولہ دیکھتے ہی فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے مطابق صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا۔ برآمد ہونے والے مارٹر گولے کا وزن تقریباً 1 کلو گرام بتایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ گولہ پھٹ جاتا تو بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ تھا۔ مختلف ممالک میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ترکیہ میں یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 24 افغان باشندے گرفتار افغان باشندوں میں 7 خواتین اور 6 بچے بھی شامل۔ غیر قانونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث بس ڈرائیور بھی ترک پولیس کی حراست میں۔ ترکیہ میں 5 ماہ کے دوران 16,436 افغان باشندے حراست میں لے لیے گئے۔ پولینڈ نے بھی غیر قانونی داخلے پر 15 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایشیائی معیشت پر نئی رپورٹ جاری۔ بھارت 6.6% شرح نمو کے ساتھ جنوبی ایشیا میں سر فہرست۔ بھوٹان معاشی ترقی میں دوسرے نمبر پر، سری لنکا اور نیپال بھی آگے۔ افغانستان کی معاشی شرح نمو 2.3% رہنے کی توقع۔ مالدیپ کی معاشی ترقی کی رفتار 1% رہنے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق داخلی اصلاحات اور سرمایہ کاری سے جنوبی ایشیا کی ترقی کا رجحان برقرار رہے گا۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں میکسیکو اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا راؤنڈ آف 16 کا سنسنی خیز مقابلہ امریکہ کی ٹی وی تاریخ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا فٹ بال میچ بن گیا۔ ایک ہی میچ نے 4 کروڑ 48 لاکھ ناظرین کو اسکرینوں سے جوڑے رکھا۔ امریکہ اور بیلجیم کے میچ کا پرانا ویورشپ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ فاکس پر امریکی ٹیم کے بغیر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ورلڈ کپ میچ قرار۔ اسٹیکا اسٹیڈیم میں انگلینڈ نے 10 کھلاڑیوں کے ساتھ تاریخی فتح